پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ سیرت کے باب میں یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ کن کن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کی ہجرت کے بعد واقعات اور نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے کہ اخیر میں ہجرت کرنے والے لوگوں میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی اور بعض وہ مسلمان تھے جن کو کفار مکہ نے روک رکھا تھا، اور جو ضعیف اور ناتواں قسم کے لوگ تھے صرف یہی لوگ مکہ میں باقی رہ گئے تھے۔ باقی اکثر مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے پرمیشن اور اجازت کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ہجرت کی توفیق نصیب فرما، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہجرت کے سلسلے میں کیا ہے، نازل ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی بات، وہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ فمکث بمکۃ 13 سنۃ، اور آپ 13 سال مکہ ٹھہرے رہے، یوحا الیہ، آپ پر وحی کی جاتی رہی، یعنی 40 سال میں آپ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیے گئے 40 سال کی عمر میں، اور 13 سال آپ مکہ ٹھہرے رہے، آپ پر وحی کی جاتی رہی۔ ثم امر بالہجرہ، پھر آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، فہاجر، پھر آپ نے ہجرت کی مدینے کے لیے 10 سنین، اور 10 سال آپ مدینے کے اندر رہے۔ ومات وهو ابن 63، اور آپ کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے، 63 ایئرز کے تھے، اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو بھی 63 سال کے تھے، سیدنا عمر کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ 63 سال کے تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا علی کی بھی وفات ہوئی تو اس وقت وہ 63 سال کے تھے۔ اور یہ بات بیان کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ حدیث عبداللہ بن عباس نے بھی بیان کی، اور باقی خلفاء کے متعلق امیر معاویہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، تو آپ 63 سال کے تھے۔ سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے، سیدنا عمر کی وفات ہوئی تو آپ 63 سال کے تھے، اور کہتے ہیں میں اس وقت 63 سال کا ہوں، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس وقت 63 سال کا ہوں، لیکن ان کی وفات 63 سال کی عمر میں نہیں بلکہ اس کے بعد میں ہوئی۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی عمر پانے والے ہیں، اور صحیح قول کے مطابق 82 یعنی 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں، اور بعض لوگوں نے سفر کے مہینے میں کہا ہے، آپ مدینے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور دن جو ہوتا ہے وہ یوم الاثنین کا ہوتا ہے۔ ایک روایت مسند احمد کے اندر اور اسی طریقے سے طبرانی میں اور بہقی نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے یوم الاثنین کے دن، آپ مکہ سے نکلے یوم الاثنین کے دن، آپ نبی اور رسول بنائے گئے یوم الاثنین کے دن یعنی منڈے کے دن، آپ مدینے میں داخل ہوئے یوم الاثنین کے دن، آپ کی وفات ہوئی یوم الاثنین کے دن، اور حجر اسود کو رکھا گیا یوم الاثنین کے دن۔ لیکن یہ روایت کیا ہے، صحیح نہیں، اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ جو ضعیف راوی ہے، اس کا حافظہ کمزور تھا، اس میں بعض چیزیں ثابت ہیں لیکن بعض چیزیں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو اس پیٹرن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ منڈے کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے بعض چیزیں صحیح روایات میں ذکر کی گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم الاثنین کے دن ہوئی، منڈے کے دن ہوئی، یہ بات ثابت ہے، آپ نے خود بیان کیا کہ میری پیدائش کب ہوئی، یوم الاثنین کے دن۔ صحیح مسلم کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں بعض چیزیں ثابت اور بعض نہیں۔ اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے۔ جب اکثریت مکہ سے موو ہو گئی، مائگریٹ ہو گئی مدینے کی طرف، اور مشرکین مکہ ان کو روکنے میں سکسیس اور کامیاب نہ ہو پائے، تو آگ بگولا ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ان کو طرح طرح کے خطرات مڈلانے لگے کہ اگر یہ وہاں پہنچ گئے اور سارے لوگوں نے مل کر کے قوت اور طاقت بنا لی وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے لیے مشاکل اور مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے اب ان لوگوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اکٹھا اور جمع ہو کر کے کوئی ٹھوس پلان بنایا جائے جس سے اس پوری جڑ کو مٹایا جا سکے اور ختم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو روایت موجود ہے وہ امام طبری نے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے محمد بن اسحاق کے حوالے سے اور دیگر علماء نے ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تمام روایات کو اکٹھا اور جمع کرنے کے بعد بھی محدثین نے جو اصول اور رولز بنائے ہیں ان کی کسوٹی پر یہ روایات کھری اور پوری نہیں اتر پاتی ہیں۔ البتہ چونکہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 30، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیا ہے کی گئی ہیں۔ قرآن میں اشارہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کفار آپ کو قید کرنے کی بات کر رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے، آپ کو جلا وطن کرنے کی بات کر رہے تھے، اس ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ تین چیزیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر چلنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہے اگرچہ سند میں کچھ کمی بھی ہے تو واقعہ مضبوط ہو جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت اپنے باب میں بالکل واضح ہے۔ جو ڈیسیزن انہوں نے لیے تھے ان میں یہی ساری رائے پیش کی گئی۔ آئیے ہم اور آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، محمد بن اسحاق سیرت کے معاملے میں یہی اتھینٹک ہے، پورا سورس سیرت کا محمد ابن اسحاق کے ہی تھرو آ رہا ہے۔ پورا سورس سیرت کا محمد ابن اسحاق انہی کے تھرو آ رہا ہے، اور جتنے کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت کے موضوع پر یا جتنے لوگوں نے روایات کو اکٹھا اور جمع کیا ہے سب کا اصل سورس محمد ابن اسحاق ہے۔ اور محمد ابن اسحاق کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حدیث کو بیان کرنے میں دو طریقہ اختیار کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، اور کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، کبھی اس کا ذکر نہیں کہتے تھے مجھ سے ایک سچے آدمی نے بیان کیا ہے، مجھ سے ایک سچے آدمی نے بیان کیا ہے، یعنی نام اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جو روایت ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ محمد بن اسحاق نے جو بات بیان کی ہے اس میں صراحت ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہایت توجہ کی بات ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کے مکہ سے جانے کے بعد مکہ میں آپ ٹھہرے رہے اور اللہ رب العالمین کی اجازت کا انتظار کرتے رہے، اور مکے میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، آپ کے علاوہ علی بن ابی طالب تھے، اور چند اور وہ کمزور مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے یا جنہیں اہل مکہ نے یرغمال بنا رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، ان کو پریشر میں رکھا تھا، وہی لوگ تھے۔ باقی اکثر لوگ کیا ہے ہجرت کر چکے تھے۔ اب اہل مکہ نے جو صورتحال دیکھی انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، سارے بڑے بڑے صنادید اور لیڈر دار الندوہ میں اکٹھا اور جمع ہوئے۔ دار الندوہ پارلیمنٹ جو قصی بن کلاب کا گھر تھا، جب کوئی اہم فیصلے کرنے ہوتے، کسی اہم معاملے کو حل کرنا ہوتا تو وہ دار الندوہ میں اکٹھا اور جمع ہوتے تھے، جس میں ہر آدمی کی انٹری ممکن اور پاسبل نہیں تھی۔ تو جب
اکثر مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اور اللہ کے پیغمبر ابو بکر اور علی اور چند لوگ باقی رہ گئے، تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی دارالندوا کے اندر اور کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں اکٹھا ہوئے، تو یہ لوگ اکٹھا ہوئے تو ابلیس جو ہے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں۔ نجد اونچا علاقہ، ریاض وغیرہ کو نجد کہتے ہیں، یہ اونچا علاقہ ہے یا اونچے علاقے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اس میں انٹری کی اجازت دی جائے۔ ابلیس کے جو انسانی شکل و صورت میں آنے والی بات ہے، یہ پورے واقعے میں سب سے ضعیف معاملہ یہی ہے، سب سے کمزور معاملہ یہی ہے، لیکن سیرت نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ابلیس بھی اس میٹنگ کے اندر کیا ہے، شامل ہوا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، صحیح اللہ رب العالمین۔ لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے اور رائے اور مشورے دیے جانے لگے۔ ایک رائے یہ آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے گھر کے اندر بند کر دیا جائے، باہر سے لاک کر دیا جائے۔ پر شیخ النجدی جس کو کہا جاتا، اس نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کے اتنے چاہنے والے ہیں، وہ ڈھونڈ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ کو نکال لے جائیں گے اور معاملہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ اوپینین اور رائے مناسب اور درست نہیں معلوم ہو رہی ہے، جو بند کرنے والی رائے۔ پھر ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک سے نکال کر کے دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے۔ وہ کہنے لگا، شیخ نجدی کہنے لگا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سلاست، مٹھاس اور آپ کے اخلاق و کردار کو نہیں دیکھے؟ جس جگہ تم پھینکو گے، بھیجو گے، وہاں کے لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں گے، آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، پھر ایک قوت اور طاقت کو بنا لے جائیں گے۔ اس لیے واللہ میری رائے میں یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ پھر ابو جہل اٹھا، اس نے کہا کہ اب تک میں جو سوچ رہا ہوں وہ رائے تمہارے درمیان نہیں آئی۔ میری رائے یہ ہے کہ ناخذ من کل قبیلۃ غلاما وسیطا شابا نہدا، ہم ہر قبیلے سے باقا مضبوط بہادر نوجوان کو سلیکٹ کریں، جتنے بھی قبیلے ہیں اس قبیلے سے سلیکٹڈ نوجوان کو لے جو قوت، مضبوط اور طاقت والے۔ ثم یعطى كل غلام منهم سیفا صارما، پھر ہر غلام کو، ہر لڑکے کو، ہر نوجوان کو ہم بہترین اور تیز رو تلوار دیں۔ ثم يضربونه ضربة رجل واحد، پھر وہ سارے لوگ مل کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹ پڑے اور ایک ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ختم کر دیں۔ فَإِذَا قَتَلُوهُ تَفَرَّقَ دَمُهُ فِي الْقَبَائِلِ كُلِّهَا۔ اس طریقے سے یہ کلیئر نہیں ہو پائے گا کہ فلاں نے مارا ہے تو قصاصاً فلاں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اتنے سارے قبیلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یہ جو بھیڑ کا قتل کرنا ہے نا، یہ دیکھیے وہیں سے چنا جا رہا ہے جو ہمارے پاس چل رہا ہے۔ ایسے مل کر کے جتھے کی شکل میں مارو کہ معلوم ہی نہ سکے کہ کس نے مارا۔ تو کہا ہر قبیلے سے مضبوط باقا نوجوان لیا جائے اور سب ایک ساتھ مل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرے تاکہ معلوم ہی نہ سکے کہ کس نے قتل کیا ہے، اور پھر بنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تمام لوگوں سے انتقام اور بدلہ نہیں لے پائے گا، اور جزیہ اس پہ جو ہے جزیہ اس پہ راضی ہو جائیں گے، دیت پر کیا ہے وہ راضی ہوں گے۔ تو شیخ نجدی نے کہا واللہ القول ما قال الفتى، یہ ہوئی نہ رائے، یہ ہوئی نہ بات۔ اس ابو جہل نے جو بات کہی ہے یہ بات بڑی سٹیک اور درست اور مناسب ہے، اور اسی بات پر سیل اور مہر لگ گئی۔ خلاص پارلیمنٹ سے یہ قرارداد پاس ہو گئی کہ یہ سارے قبیلے کے سلیکٹڈ نوجوان آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ دھاوا اور حملہ بولیں گے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ آپ کس کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں، اس کو
جس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے، اس کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے میٹنگ میں تو آپ تھے نہیں، پوری میٹنگ کی رودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آج آپ اپنی جگہ پر نہیں سوئیں گے، آج آپ اپنی جگہ پہ نہیں سوئیں گے، اور آپ کو یہ رخصت اور اجازت دے دی گئی کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں، مکہ چھوڑ کر کے مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کی جو بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا، یہ روایت تو بہت حد تک صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، لوگوں کی امانت رکھی ہوئی اس کو دے کر کے واپس آنا، لیکن ایک روایت اس کے علاوہ ہے کہ آپ نے کنکری والی مٹی اٹھائی اور ان پر مارا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ گزر گئے۔ یہ اس پورے قصے میں ایک بڑی کمزور بات ہے، یہ پورے قصے میں بڑی کمزور بات ہے، لیکن کیا ہے کہ اصل جو قصہ ہے، اصل جو واقعہ اور حادثہ ہے وہ قرآن سے مضبوط ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کو باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو قید کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی پلان کر رہے ہیں، یہ قرآن نے بیان کیا اور یہی میٹنگ میں بات ہو رہی تھی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو میٹنگ ہو رہی ہے وہی بات قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اصل واقعہ کیا ہے یہ ثابت اور درست ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میٹنگ کی اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عام طور سے اللہ کے پیغمبر اس وقت نہیں آتے تھے، سخت دھوپ کے وقت، ظہر کے وقت کوئی مکہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو لوگوں نے یہ سمجھ گیا کہ کوئی اہم بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جو تمہارے پاس ہیں گھر میں ان کو باہر نکال دو، اہم بات کرنے آئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ، بخاری مسلم کی روایت موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کوئی دوسرا نہیں ہے، انما هو اہل، یہ آپ کے اپنے گھر والے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں، بس ان میں سے ایک تو آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا تو آپ کی گھر والی، اور دوسری اسماء میری بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں میری سے، اور یہ دونوں مسلمان تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کرنی شروع کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اب ہجرت کے لیے روانہ ہو جاؤں، ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میرے ساتھ، اور اس بات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یہ بات کر لینے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ میرے پاس مکہ والوں کی کچھ امانت رکھی ہوئی ہیں، آپ یہ امانتیں ان کو لوٹا کر کے پھر میرے پاس کیا ہے واپس آنا، پھر میرے پاس واپس آنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے، آپ ان کی جگہ پر سو گئے۔ اہل مکہ جو آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے ان کو یہ لگا کہ اللہ کے پیغمبر ہی سو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہی سو رہے ہیں، لیکن جب صبح ہو گئی اور وہ گئے اور چادر ہٹا کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر سیدنا علی ابن ابی طالب کو پایا اور ان کو سخت سست تھا، ان کو قید کیا، پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ المہم یہ کہ جو پلان انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کا، اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ کے نبی راتوں رات روانہ ہو گئے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے ذہین نہیں بلکہ سب سے ذہین انسان تھے، سیاست میں آپ اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز تھے، دنیاوی تدبیر آپ استعمال کرتے تھے اللہ پر توکل بھروسہ کرنے کے ساتھ۔ آپ نے کبھی اس وجہ سے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ میری مدد کرے گا حال میں آپ نے دنیاوی تدبیروں کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر بنائی وہ ان کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ یہ ان کو یہ لگا تھا کہ آپ مدینے کے لیے شمال میں یعنی نارتھ میں روانہ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان مدینہ گئے ہیں تو آپ بھی مدینہ جائیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولن مدینہ جانے کا پلان ہی نہیں بنایا. 3 دنوں تک کا پلان آپ کا یہ تھا کہ مدینے سے بالکل اپوزٹ جو ڈائریکشن ہے, یعنی مدینہ نارتھ میں ہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نکلے. مدینہ ادھر ہے, جانا ادھر ہے, تو آپ کیا گئے, آپ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے اور 3 دنوں تک غار ثور میں آپ نے قیام کیا تاکہ حالت کا اندازہ ہو جائے. اور یہ لوگ ظاہر سی بات ہے جو شروع کے ایام ہوں گے فوراً دوڑائیں گے مدینے کی طرف اور ایسے پکڑ میں آ جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کا استعمال کیا. مدینہ آپ فوراً نہ نکلے, اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں غار ثور ہے جو 4-5 میل کے فاصلے پر ہے, وہاں جا کر کے آپ نے 3 راتوں کا قیام کیا. اور اس طریقے سے بہت بڑے خطرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے بچ گئے اور محفوظ ہو گئے. یہ الگ بات ہے, بالکل بلبلائے ہوئے تھے, پاگل ہو چکے تھے, آپے سے باہر ہو چکے تھے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑوانے کے لیے, پکڑنے کے لیے طرح طرح کی انعامات وغیرہ انہوں نے رکھے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے لگا دیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر کے اور پکڑ کر کے لائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس سلسلے کی بڑی باتیں جو انشاءاللہ ہیں وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. ہم غار ثور تک یہ سرسری طور پہ پہنچے, ابھی کئی پلان ہے جو پورا خطہ جس کو کہتے ہیں آپ اس کو اپنی زبان میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ پورے جو ہجرت کا جو ایک پلان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, پورا ایک پلان تھا کہ کس طریقے سے ہجرت کرنی ہے, کون آئیں گے, کس کو لینا ہے, راستہ کون بتائیں گے, یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. آج جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں, جو بات آئی ہیں, اس سے بات تو طے ہو جاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی جو ظاہری حکمتیں ہوتی ہیں, تدبیریں ہوتی ہیں, کتنا بھی پاورفل اور طاقت والا کیوں نہ ہو جائے, ان تدابیر کا استعمال اسے ضرور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر خاص توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. خاص توکل اور بھروسہ اس کا اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. اور یہ کہ جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی ہیں دشمن کو ہرانے کے لیے وہ سب اختیار کرنی چاہیے. خام خواہ اپنی قوت اور طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب جانتے تھے کہ حکم اللہ کا ہے, اللہ مدینہ بھیج رہا ہے تو اللہ حفاظت کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے انسان ہونے کی حیثیت سے جو تدبیر ہو سکتی ہیں وہ ساری تدبیریں استعمال کی. تنہا آپ نے سفر نہیں کیا, راستے کا علم نہیں تھا تو راستے کے لیے جانکار متعین کیے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں چاہے وہ سیرت کے درس میں ہو یا تفسیر کے درس میں یا اس کے علاوہ جو بھی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوں, مطابق ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال و جواب کے سیکشن میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کی ایک بہترین تعداد ہے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن ان میں جن لوگوں نے بہترین نمبرات حاصل کیے ہیں ان میں وقار خان, زبیر خان, ام عبداللہ, سید فیاض الدین, یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پورے نمبر حاصل کیے ہیں. باقی 2 بھائی قدسیہ بہنیں بھائی ملا کر کے قدسیہ تبسم اور احمد خان, ان لوگوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں. ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں. کن کی طرف سے آئے ہوئے ہیں؟ زبیر خان کی طرف سے. یہ لے جائیے, نماز کی کتاب پڑھیے. وقار خان موجود ہیں؟ ام عبداللہ یہ لیجیے, آپ بھی کتاب الصلاۃ لیجیے, نماز کی کتاب. سید فیاض الدین موجود ہیں؟ احمد خان آپ ہیں؟ کون سی کتاب چاہیے آپ کو جی؟ قدسیہ تبسم آپ بھی یہ لیجیے, بہتر کتاب.
تو سید فیاض الدین اور وقار خان ان دو لوگوں نے انعام نہیں لیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یعنی سنتے ہوں گے تبھی وہ نمبرات اس قدر حاصل کر سکتے ہیں. ہاں کیونکہ بغیر سنے ہوئے یہ یاد رکھیے کہ نمبرات کا بہت فرق ہوتا ہے. جو سن کر کے لگاتے ہیں وہی 90 85 تک پہنچتے ہیں. جنہوں نے سنا نہیں ہے اور سوچتے ہیں ایسے ہی مار دیں تو 50 55 40 60 ایسی میں تیرتے رہتے ہیں. اور وہ بیچارے بہت سارے لوگ نام نہیں لکھتے ہیں کہ پہنچ جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے, تو بہت سارے لوگ نام نہیں لکھتے. جی جی وقار, میں چلو پاکستان جا رہا ہوں تو میں انشاءاللہ 2 ویک کے بعد آؤں گا, آپ کا بیان سنتا رہوں گا اور یہ سوال جواب میں حصہ لیتا رہوں گا. تو واپسی آ کے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کا جانا مبارک بنائے, آپ کو خیر واپس سے واپس لائے اور آپ کا انعام محفوظ بھی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. اگر کوئی اہم بات ہو تو پوچھی جا سکتی ہے. میں ہی سوال کرتا ہوں, کون جواب دے سکتا ہے؟ پچھلے ہفتے میں سیرت کے بیان میں مکہ سے مدینہ آنے والے لوگوں کو جو تکلیفیں اور پریشانیاں دی گئی تھیں ان میں سے صرف 2 کا ذکر کیجیے. پچھلے ہفتے میں کئی لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جن کو مکہ سے مدینہ آنے میں پرابلم ہوئی, روکا گیا, ستایا گیا. ان میں سے صرف 2 شخص کا نام بتائیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ابو سلمہ. ٹھیک ہے, اچھا جواب ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں آئے, خانہ کعبہ کا طواف کیا, مسجد حرام میں آئے, خانہ کعبہ کا طواف کیا اور یہ اعلان کیا کہ مجھے وہ روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ, اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے؟ کیا انہوں نے ہجرت کرنے سے پہلے اس طرح کی بات کہی تھی یا ہڈنلی اور مخفی انداز میں انہوں نے ہجرت کی تھی؟ جی سیکریٹ ہجرت انہوں نے کی تھی, اور یہ بات سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ انہوں نے اعلانیہ ہجرت کی. یہ درست اور صحیح نہیں ہے, یہ درست اور صحیح نہیں ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ پر زخم لگے تو نماز پڑھاتے رہے جب تک کہ کسی خلیفہ کو متعین نہیں کیا گیا؟ سوال سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگنے کے بعد جب آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے تو خلیفہ متعین ہونے تک, ان کی وفات کے بعد خلیفہ متعین ہونے تک کس شخص کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا امام بنایا تھا, یعنی آپ نے امام مقرر کیا تھا؟ وہ صحابی رسول کون ہے؟ ہاں, سہیل بن سنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت بھی کی تھی کہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں وار کیا گیا اور آپ نماز نہیں پڑھا سکے, مکمل نہیں کر سکے, تو کس صحابی رسول نے نماز مکمل کی تھی؟ نہیں سمجھ پایا. زخم لگا ان کو تو نماز نہیں پڑھا پائے, تو کس صحابی نے پیچھے سے آ کر کے امامت کی جگہ لی اور نماز کے اندر چھوٹی چھوٹی سورہ قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھا کر کے نماز کو مکمل کیا؟ وہ صحابی رسول کون ہے؟ جی نہیں, ہر جگہ تھوڑے نا. ہاں کون بتا سکتا ہے؟ جو بتائے گا اس کے لیے انعام ہے.
عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی امامت میں اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی؟ یعنی وہ امام ہیں اور اللہ کے پیغمبر ان کے پیچھے مقتدی کی شکل و صورت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول کون؟ ابو بکر الصدیق۔ جواب غلط ہے۔ ابو بکر صدیق کے پیچھے اللہ کے پیغمبر نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کو نماز پڑھائی، اور جس وقت آپ آئے تھے مسجد کے اندر اس وقت آپ امام تھے، آپ کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن دوسرے صحابی ہیں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ وہ صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں آخری غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس غزوے میں اللہ کے پیغمبر مغیرہ ابن شعبہ کے ساتھ وضو کرنے کے لیے گئے، قضاء حاجت کے لیے گئے، اور ڈر یہ خوف ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب نماز شروع کر دی تو ایک رکعت کے ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دوسری رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ان کی امامت میں ادا کی۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہے میرے اپنے علم میں جن کے پیچھے اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے سیرت کے درس میں، ایسی سوال کر لیا، بات آ گئی تو خیر، پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔